الرحیم۔ یہ نورانی قاعدہ جو ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مقبولیت سے نوازا۔ ویسے تو قاعدے بہت سے مشہور ہیں، جیسے یسن القرآن ہے، اقرا قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ ہے، اور بہت سے قاعدے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو مقبولیت اور خصوصیت اس قاعدے کو حاصل ہے وہ اور قاعدوں کا حاصل نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس میں حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص شامل ہے، اور دوسری بات اس میں جو ہے وہ حسن ترتیب بھی شامل ہے۔ حسن ترتیب بھی بہت اہم حصہ ہے انسانی زندگی کا۔ اگر کسی چیز کو بڑے اچھے انداز سے اور سلیقے سے ترتیب دیا جائے تو وہ لوگوں کو پسند آتی ہے چیز، اور لوگ اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہونی چاہیے وہ اخلاص ہے، دین و دنیا میں سرخ روئی کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال آج جو ہم تختی پڑھیں گے وہ تنوین کی اور حرکات کی مشق ہے۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب نے جیسا کہ ہم نے کہا حسن ترتیب سے کام لیا ہے۔ پہلے حرکات کی تختی بیان کی، پھر اس کے بعد تنوین کی، اور ان دونوں کی مشق بھی کروائی ہے۔ دیکھیے کسی بھی علوم میں مشق بڑی اہم چیز ہے، تطبیق بہت بڑی چیز ہے، اجرا بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک اس کی پریکٹس اور مشق نہ ہو تب تک وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ جب حرکات اور تنوین کی تختی پڑھ لی جائے تو پھر باقاعدہ اس کی مشق کرائی جائے، اور جب تک مشق پختہ نہ ہو جائے اور مشق میں بچہ چلنے نہ لگے تب تک اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ تو اس تختی میں دو تین باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اس کو حجینی کروانی ہے، اور نمبر دو یہ کہ اس میں جو اضافی وقت مل جائے، جو بچے ذہین ہیں، جیسے ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ بچے کم سمجھتے ہیں، کچھ بالکل کن ذہن کے ہوتے ہیں، تو اس تختی میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ جو بالکل ذہین بچے ہیں، ایڈوانس قسم کے بچے ہیں، تو ان کو حجے نہ کرایا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ آبادن، اس کو حجے نہ کرا کے بلکہ اس طرح پڑھایا جائے آبادن، آبادن یعنی آبادن۔ اسی طرح جو اس سے کمزور بچے ہیں ان سے یہ کیا جائے آبادن، آبادن، اس طرح ان کو پڑھایا جائے۔ اور جو بالکل ہی کمزور بچے ہیں وہ تیسری کیٹیگری کے، تو ان کو استاد حجے کرے، اور اس کے بعد جو ہے بچہ اس کے نتیجے کے طور پہ کہے۔ مثلا جیسے حمزہ زبر آ، یہ استاد پڑھے، حمزہ زبر آ جو ہے آ پڑھے بچہ، اور حمزہ زبر یہ استاد پڑھے۔ یہ حجے تو استاد کرے اور نتیجے کے طور پہ جو نکلتا ہے وہ بچہ پڑھے۔ تو اسی طرح با زبر یہ استاد کہے، اور با جو ہے یہ بچہ کہے۔ ایسے ہی حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ تو کہے بچہ، اور با زبر با کہے بچہ اور حجے کرے استاد۔ اسی طرح دال دو زبر دن کہے بچہ اور حجے کرے استاد۔ اس طرح اس کو پڑھانے کا یہ سلیقہ آنا چاہیے، اور بچے کو اس طرح پڑھانا چاہیے۔ تو اگر آپ اس کن ذہن بچے کو حجے پڑھائیں گے اسی طریقے سے تو یقینی طور سے وہ بچہ جو ہے چلنے لگے گا، اور جب چلنے لگے گا تو پھر اس کو اضافی بات بھی بتا دینا چاہیے، غنّے کی، اخفاء کی، اور اسی طریقے سے دوسرے کی، لیکن زیادہ قاعدے اس کو نہیں بتانے چاہیے جب تک کہ باقاعدہ اس کی حرکات اور تنوین صحیح نہ ہو جائے۔ حرکات اور تنوین کی جب اچھی طریقے سے مشق ہو جائے تو پھر اس کو آگے چلانا چاہیے۔ اس طریقے سے امید یہ ہے کہ یہ تینوں بچے اس تختی کو اچھی طریقے سے مشق کریں گے، اور جب اس کی مشق اچھی طریقے سے ہو جائے گی تو وہ پھر آگے فر قرآن پڑھ لیں گے آسانی کے ساتھ۔ تو یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بتانے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور آپ کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔